قرآن پاکیزہ ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تسی بیٹھو جی آؤ گا، اور شیطان دی پیروی نہ کرو کیونکہ شیطان تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ اے اللہ حکم ایمان والوں نوں دے رہا ہے کہ اے ایمان والو کلمہ پڑھ کے دامن اسلام میں چان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تہاڈی صبح، تہاڈی شام، تہاڈا بچپن، تہاڈا لڑکپن، تہاڈی جوانی اسلام دے تابعی نظر آئے، تہاڈی زندگی دے ہر گوشے اسلام نظر آئے، تہاڈی زندگی دے ہر لمحے اسلام دی بہار نظر آئے۔ اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان دی پیروی نہ کرو، شیطان تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت دا شان نزول کے وے کہ تاجدار کائنات آقا نعمت نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وصحبہ وسلم یہودیاں دی ایک بستی چ میرے نبی گئے، اور جا کر کے آلے یہود نو میرے نبی نے فرمایا کہ رب ایک کے اور میں اللہ دا آخری نبی بن کے اس کائنات عالم تے مبعوث کیتا گیا ہاں، لہذا تسی ان کرو میرے رب دی ربوبیت اور میری نبوت و رسالت تے ایمان لے کے آؤ۔ مصطفیٰ کریم با اختیار نبی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمہ تسی پڑھو گے جنت دا وعدہ میں تواڈے نال کر لاں گا۔ کچھ دن جدوں یہ گل ہوئی تمام یہودیاں نے متفقہ طور تے ایک فیصلہ کیتا۔ وہ فیصلہ کی سی کہ اسی سوچ کے جواب دیاں گے کہ کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ 2-4 دن مشورہ کیتا، تمام یہودی کمیونٹی نے اس بات سے اتفاق کا اظہار کیتا کلمہ پڑھنا، پر ایک شرط تے کلمہ پڑھنا 70 سوال لکھاں گے، اگر مسلمانہ دے نبی یہ 70 سوال دے جواب دے دیں گے تو اسی کلمہ پڑھ لیں گے۔ انہیں کہا جی ٹھیک ہے۔ اس بات سے تمام یہودی کمیونٹی متفق ہو گئی کہ اسی کلمہ پڑھاں گے اس شرط دے کہ مصطفیٰ 70 سوالوں دے جواب دیں گے۔ 70 سوال لکھے گئے، لکھن تو بعد ایک دوسرے نواندے نے ہن کون ہے جڑا مصطفیٰ کریم دے کولے سوال لے کے جائے گا؟ انہوں اپنے مولوی جڑے انہوں نے بہت بڑے عالم سن جنہ دا نام سیدنا جناب عبداللہ بن سلام سی، کلمہ پڑھنے تو پہلے یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن، تمام یہودی کٹھے ہو کے جناب عبداللہ بن سلام کو گئے کہ جناب اسا 70 سوال لکھ لینے، تو شہید کرو مسلمانہ دے نبی کو لے جاؤ، اگر مسلمانہ دے نبی اس 70 سوالوں دے جواب دے دیں گے تو اسی کلمہ پڑھ لیں گے، اگر جواب نہ دیتا تو کلمہ نہ پڑھیں گے۔ اور تجھی تقریر پتہ نہیں کہ میں دی سننی ہے، تاجدار کائنات دے غلاموں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے 70 سوال لے پرچی جیب وچ پائی، جامعہ مسجد میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ طیبہ وچ حاضر ہوئے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرمانے، سب تو پیچھے حضرت عبداللہ بن سلام آ کے چپ کر کے بہ گئے بھی جدوں محفل ختم ہوئے گی ادوں میں سوال کراں گا، پر میرا نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا غیب دی خبر رکھے، نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا ظاہر تے باطن نو سمجھے، نبوت دا خاصہ ہے وے دل دے چھپے ہوئے رازاں تو نبی واقف ہوندا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی تاجدار کائنات نے فرمایا میرے صحابہ رستہ دے دیو، آ جڑا یہودیاں دا عالم آیا ذرا اگے آن دیو۔ عبداللہ بن سلام جدوں میرے نبی دے قریب آ گئے، دسیا نہیں کیوں آیا، خود میرے نبی نے فرمایا عبداللہ بن سلام ذرا پرچی کڈے نا۔ ٹھیک ہے تہاڈی سبحان اللہ دس دی بھی ستے ہی پئے وہ ویڑا گیا ہوں تو کدے گل ہوئی پی ہے، جی تسی نہ بولے تو میں بول کے چھٹ او جاندہ نے، تسی ہوں میرے ایک لفظ منٹ قیمتی وے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں آ گیا کہ یا رسول اللہ میں پرچی لیاں دی دسو، خود میرے نبی نے فرمایا کڈ بھی پرچی، سوالاں دا پرچہ کڈیا۔ حضرت جناب عبداللہ بن سلام نے سامنے تاجدار کائنات آقا نعمت نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال پرچی سامنے آئی، میرے نبی پہلا سوال اے دا جواب، دوسرا سوال اے دا جواب، تیسرا سوال اے دا جواب، چوتھا سوال اے دا جواب، کیونکہ یہودی نے 70 سوال لکھے سن، صحابہ فرماندے نے 70 سوال بعد وچ پورے ہوئے نے، عبداللہ بن سلام نبی دے قدماں وچ پہلے آ گیا ہے اور تاجدار کائنات آقا نعمت دا کلمہ پڑھ کے اسلام دے دامن کرم وچ آ گیا۔ ہن یہ آیت دا شان نزول سنا رہے ہیں، جدو عبداللہ مسلمان ہو گئے او جڑے یہودی سوال لکھ کے کلامن والے سن، حضرت عبداللہ کلمہ پڑھ کے انہاں دے کول گئے، فرمایا میں تانوں سچی جاننا وا، جس سوال لے کے گیا سا اوے میں تا بولیا بھی نہیں تو مصطفیٰ جواب دیندے رہے، لہٰذا میں وعدہ تواڈے نال بھی کیتا سی کہ جے مصطفیٰ جواب دے دیتے تے میں کلمہ پڑھ کے آواں گا، لہٰذا میں ہن کلمہ پڑھ کے آیا، تساں کلمہ پڑھو۔ تمام 2 نمبر کمیونٹی او یہودی لوگ پھر گئے، انہاں کہا جناب نا 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 ساڈا چٹا جواب ہے، چٹا جواب تو سمجھ دے کہ نہیں، ہاں اور بولی کو رکھ لاں، نا نا ساڈا توتا ہویا جواب، اسا کلمہ نہیں پڑھنا۔ او جڑے اگے ہاتھ پیر چومن والے سن ہن عبداللہ نو چھڑ گئے، او جڑے اگے لنگر دین والے سن ہن چھوڑ گئے، حضرت عبداللہ بن سلام کلے رہ گئے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس آیت کی تفسیر وچ پڑھ، تاجدار کائنات دے غلام جدو کلے رہ گئے نا ایک دن بیمار ہو گئے، نبی پاک نے فرمایا عبداللہ کیوں کی بیمار ہو گئے ہیں، کی وجہ ہے؟ یا رسول اللہ اگے بیمار ہوندا سا لکھاں یہودی میرا پتہ کرنا ہوندے سن، اگے بیمار ہوندا سا یہودی میری خدمت کیتا کردے سن، اج بیمار ہاں تے اج میرے کول کوئی نہیں آیا۔ میرے نبی نے فرمایا عبداللہ پریشان نہیں ہویا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، مسلماناں دا مددگار اللہ بھی ہوندا ہے تے اللہ دا رسول بھی ہوندا ہے۔ فرمایا اگے تیرا خیال یہودی رکھ دے سن، پر جدوں دا اسلام وچ آ گئے ہن تیرا خیال خدا بھی رکھے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی رکھ لوے گا۔ گوڈیاں تو ہاتھ لا جے گوڈے ٹھیک نے، ہاں سبحان اللہ، ہاں تاجدار بندے ٹھیک ہو گئے۔ بس تاجدار کائنات کلمہ پڑھ کے عبداللہ بن سلام اسلام دے دامن کرم وچ آ گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام نو میرے نبی فرمایا آ بھئی آپ ایک علاقے چلیے، حضور ایک سفر تے عبداللہ بن سلام نو نال لیا۔ یہودی مذہب 3 چیزاں سن جنہاں نو جائز نہیں سمجھدے سن، پہلی چیز ہفتے دے دن دی تعظیم کردے سن، دوسری چیز اونٹنی دے جناب دودھ نہیں پیندے سن، تیسری چیز اونٹ دا گوشت نہیں کھاندے سن، بالکل ادھے تو ممانت سی، مطلب کدے کھادا جو نہیں کھاندے ہی نہیں سن۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی مذہب چھوڑ کے نئے نئے اسلام دے دامن کرم چاہے سن۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار سیدنا جابر بن عبداللہ نے فرمایا، سرکار نے فرمایا ذرا اونٹنی دا گوشت لے جانا تے جا کے ساڑے یار عبداللہ بن سلام نو تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام دے سامنے اونٹنی دا جہاں گوشت آیا، آپ نے فرمایا یار میں کدے کھادا نہیں، اے نہیں کھاندا، باقی نماز پڑھ لاں گا، روزہ رکھ لاں گا، حج کر لاں گا، زکات دے دیاں گا، پر نبی نے آ جڑا مینوں گوشت دیتا ہے نا اج میں کھا نہیں سکدا۔ توجہ، جڑا آ گوشت آیا نا میں کدے کھادا ہی نہیں، لہذا آج میں نہیں یہ کھاندا۔ قرآن فوراً نازل ہو گیا، فرمایا نا نا جے کلمہ پڑھیا تے پھر نبی دی ہر گل مننی پینی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا جے کلمہ پڑھیا تے پھر پورے اسلام میں داخل ہوئے گا، ہونا پائے گا۔ جو نبی دیوے، جو نبی عطا کرے وہ لینا پائے گا، جس تو نبی روکے اس تو رکنا پائے گا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، جنیاں نبی نمازاں دے انہی پڑھنیاں پڑن گیاں، جیسی نبی اذان دے ویسی اذان پڑھنی پائے گی، جیسی نبی کلمہ دے ویسا کلمہ پڑھنا پائے گا۔ فرمایا تو اونٹنی دا جناب گوشت نہ کھا رہا، ہجے اسلام میں داخل نہیں ہویا، اسلام میں چودہ ہی داخل ہوئے گا جو تو مصطفیٰ دے ہر حکم تو مننے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام تیری میری طبیعت دا نا نہیں، اسلام زہرا دے بابے دی شریعت دا نا ہے۔ آ بولو سبحان اللہ۔ ہن کو تو میری گل دی سر بھی لگی کہ تو لنگ گئی، او کو لگ گئی کہ نہیں؟ چلو جنی کو تانوں لگی اونی کو تہاڈی مینوں لگ گئی، اللہ دے کول۔ واہ بھائی واہ، چھوی والے میں پینڈا دیر بعد پایا۔ چلو پھر یہ مطلب ہے اسلام جیڑا نبی دین دا ایک گل دا انکار کر دے نا وہ کامل مسلمان ہو سکدا نہیں۔ بولو گونگے بندے نو معافی ہے، وہ کامل مسلمان ہو سکدا۔ تاجدار کائنات دے غلاموں، میرے نبی اسلام دے غلاموں، اسلام ایک کو گوشت ہی آیا سی نا،
حضرت عبداللہ کہا میں نہیں کھانا. کیوں نہیں کھانا؟ کدے کھادا جو نہیں. تو رب نے فرمایا جو کلمہ پڑھیا مڑ کھانا ہی پینا ہے. جو نبی دے وہ لینا پینا ہے. تو جدے تو نبی روکے او دے تو روکنا پینا ہے. آیت پڑھ دیں قرآن دی دوبارہ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. سبحان اللہ. فرمایا پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اے نہیں بھی دو دیگاں والا مسلمان نہیں ہوتا سال بعد دو دیگاں لاوے تو پورا سال چھٹی رکھے. اسلام دا تقاضا ہے وے ہر ویلے تیرے وجود چو اسلام نظر آئے. اگر مستری ہے تو آدھی مزدوری اسلام وچ رہ کے کرے. اگر کوئی مزدور ہے تو آدھی مزدوری اسلام وچ رہ کے کرے. اگر کوئی ذمہ ہے تو آدھا ذمہ اسلام وچ رہ کے کرے. اگر کوئی دکاندار ہے تو آدھی دکانداری اسلام وچ رہ کے کرے. اگر کوئی پیر ہے تو آدھی پیری اسلام وچ رہ کے کرے. اگر کوئی مولوی ہے تو آدھی مولویت اسلام وچ رہ کے کرے. فرمایا کامل مسلمان وہی ہوئے گا جدا ہر شعبے چ اسلام نظر آ جائے گا. ہن تسی آکھو مولوی جی مستری پونے چ کیڑا اسلام پیا ہے. میں تہاڈی گل نہیں کردا تو سارے میں جاننا جڑے مستری 24 دے نے. فرمایا پورے پورے اسلام وچ داخل ہو جاؤ ہر شعبے چ اسلام نظر آئے. مولوی جی مستری پونے چ کیڑا اسلام ہے. ذمہ دار پونے چ کیڑا اسلام ہے. دکانداری چ کیڑا اسلام ہے. فیکٹری میں جانا اتنے ہوں میں کی کراں. میں کہا اسلام دا تقاضا ہے حلال کما محنت نال کما. سبحان اللہ آکھ دیو تقریر کو کام دی گوڈیاں تو ہاتھ لاؤ حضور حضور. ہاں پھر پہ میں آنا حلال کماؤ محنت نال کماؤ. محنت نال کماؤ حلال کماؤ. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک لقمہ حرام 40 دن رب دی رحمت تو بندے نو محروم کر دیندا ہے. 40 دن قریب خدا دی رحمت نہیں ہوندی. اچھا حرام مولوی جی کچھ شراب جنا بدکاری دودھ چ پانی یہ حرام ہے. میں کہا جھوٹ بول کے پیسہ کمانا یہ بھی حرام ہے. 2 نمبری نال پیسہ کمانا یہ بھی حرام ہے. گل کچھ کرنی کم کچھ کرنا یہ بھی حرام ہے. حرام دے رزق دی یہ ساریاں علامتاں نے. شفافیت رزق حلال دیے وے کہ محنت نال اپنا رزق کماؤ. خیر ہے میرا عنوان نہیں ورنہ دیتے کلام لمبا ہو جائے گا. فرمایا ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. تے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم جو میرا نبی دے وے وہ لے لو. جو نبی دے وہ لے لو. اچھی بولو جو نبی دے وہ. ہن سن نماز کنے دیتی؟ کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. آج میں تقریر اس پاسے آنے دی کرنی ہے سمجھ تے گئے ہو. نماز دا سانو کنے دیتا؟ نماز کنے دیتی؟ نبی نے. روزہ کنے دیتا؟ نبی نے. حج کنے دیتی؟ نبی نے. اما ابا دی عزت کرن دا حکم کنے دیتا؟ نبی نے. ہن گونگا بندہ بالکل نہیں میری تقریر سن سکدا. ماں پیو دی عزت دا حکم کنے دیتا؟ نبی نے. باپ دی شفقت دا حکم کنے دیتا؟ نبی نے. ماں دی محبت دا حکم کنے دیتا؟ نبی نے. پڑوسی دی ادب دا حکم کنے دیتا؟ نبی نے. ماں بہن بیٹی دی عزت دا حکم کنے دیتا؟ نبی نے. ابو بکر دی محبت دا حکم کنے دیتا؟ نبی نے. عمر دی محبت دا حکم کنے دیتا؟ نبی نے. عثمان غنی دی محبت دا حکم کنے دیتا؟ نبی نے. مصطفیٰ دے صحابہ دی محبت دا حکم دیتا؟ تے نبی نے محمد دی اہل بیت دی محبت دا حکم دیتا؟ تے پھر بھی نبی نے. یہ مطلب ہے جڑا صحابہ دا دشمن ہوئے گا وہ بھی اسلام میں پورا داخل نہیں ہو سکتا. جڑا اہل بیت دا دشمن ہوئے گا وہ بھی اسلام میں پورا داخل نہیں ہو سکتا. پکا تے کامل مسلمان ہوئے گا. کیڑا؟ فرمایا جڑا یار غار دا نوکر بھی ہوئے گا حیدر کرار دا نوکر بھی ہو جائے گا. دا نوکر بھی ہو جائے گا. دا نوکر بھی ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تواڈے 24 والے ہو تواڈے تے سبحان اللہ. واہ بھائی. جو نبی دے جتنا دے جیسے دے. فما آتاکم الرسول پہلی آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. دوسری آیت میں فرمایا میرے رب نے فما آتاکم الرسول جو نبی دے جو نبی دے جو نبی دے جو نبی دے لے لو نہیں لو. جو نبی دے انکار نہیں کرنا. جو نبی دے وہ لو. جو حکم نبی دے وہ من لو. یہ مطلب ہے صحابہ دی محبت دا حکم بھی نبی نے دیتا. اہل بیت دی محبت دا حکم بھی نبی نے دیتا. سچا مسلمان ہوئی ہوئے گا جڑا محمد دی اہل بیت دا
بھی نوکر ہوئے گا مصطفیٰ دے صحابہ دا بھی نوکر ہو جائے گا. کیوں؟ اسی صحابہ نال بھی پیار آپے نہیں کیتا, مصطفیٰ دے کہن دی وجہ تو کیتا. اہل بیت نال بھی پیار آپے نہیں کیتا, مدینے والے دے کہن دی وجہ تو پھل رہا ہویا. ہن کو تانوں سمجھ میری تقریر دی آوندی بھی کہ کوئی نہیں آوندی؟ سر ہلا دیو, سر ہلاون نال میں سمجھ جاگا بھی بندے تو کچھ اور بیٹھے ہی نہیں اللہ کیتا. آ جے اسلام ادی روح نو سمجھو, ادی حقانیت نو سمجھو. اسی تو صبح شام اور کماں تے بیٹھے ہیں نا, چلو رک جاؤ. آج میں نے کو بندہ ملیا, انہوں نے کہا خیر میں روز الحمدللہ جانا, لوگ طرح طرح دی گفتگو کر دینا. مولوی سیلاب بڑا آیا ملک سے. آیا کیوں آیا؟ ایک آدھا جی انڈیا والے نے اتھو جناب پل توڑتی تے تاں آیا. دوجا بولیا جی ساڑھے ڈیم بنے ہوندے تے نہ آندا. تیجا بولدا جی حکمران ہی سارے گندے نے تاں آیا. ساری گلاں تساں کردے ہو, سچی گل میں دس دیاں کہ رہن دیاں؟ سچی گل ہے ساڈا آدھے نبی نال رشتہ ٹوٹ گیا. سچی گل تانوں یہ پہ دسنا. سچی گل ہے اساں کلمہ صرف ایتھوں اتاں جا پڑھنے اتاں والی گل. ہاں بندے مسلمانہ دیاں وال ساڈے سائیں رنگے نے, منڈے مسلمانہ دیاں داڑیاں یہودیاں طرح بنائیاں نے. منڈے مسلمانہ دیاں ویاہ ساڈے کنجراں طرح ہوندے نے. منڈے مسلمانہ دیاں آکھے چاہیے آ کوئی نہیں. گھر مسلمانہ دے پیدا ہویا دھی دی عزت کوئی نہیں. ساڈا جدو نبی تو میں تین دسنا, حضرت سلمان فارسی ایک علاقے دے گورنر بنے, ایک علاقے دے گورنر بنے. او اج بھی رواج ہے, اس ویلے بھی یہ رواج سی. جن علاقے دے چودھری سننا انہاں حضرت کھانا بنایا. حضرت سلمان فارسی نو بلایا گیا, جناب اے فلانے علاقہ محمد اقبال تو میرے والے ویکھ, تو لاواں اقبال ہویا نا, جی تو بھی پرا ویکھے گا تے سارے ویکھن لگ پڑ گئے. ہن نہ ویکھو مینوں تواڈے دے نام ہی آوندے جی. اچھا او کی گل کر رہا سا, جا کے سنو جی, جا کے سنو, جا کے سنو مہربانی. سلمان فارسی وہ کھانا پک گیا, سارے چودھری کٹھے ہو گئے. انہیں دسیا جی آ وڈا چودھری, آ فلانا چودھری, آ فلانا چودھری, آ فلانا چودھری, تسی ساڈے علاقے دے گورنر ہو. روٹی شروع ہو گئی ادھر. حضرت سلمان نے میں آہستہ گل کراں گا لیکن سنے گا وہ جڑا بالکل کسی نیت نال آیا. سلمان فارسی پہلا لقمہ توڑیا نا تے جاں منہ دے قریب کیتا تے لقمہ ڈگ پیا, لقمہ ڈگ پیا. حضرت سلمان فارسی فوراً کی کیتا جناب این زمین تے رکھ کیتا, لقمہ چکیا تے نال جڑا چودھری بیٹھا سی انہیں حضرت سلمان فارسی دے بازو تو پکڑ دیا. انہوں نے کہا ساڑی بیتی کراؤ جی, ایڈے اسی چودھری بیٹھے ہیں ساڑھے علاقے تے تو ہی نے جو جناب روٹی ڈگ پوے انہیں چکنا تے تسی یہ کہ کر دے جے. سلمان دا ایک جملہ سی, ایک کوئی کافی سی. فرمایا وہ چولو میں تواڈے پیچھے یار دی سنت چھڑ دیاں, اور میں تواڈے پیچھے مصطفیٰ دی ادا چھوڑ دیاں. فرمایا توڑ کے لے جاؤ اپنے پروٹوکول تے اپنی وجاہت تے بادشاہی تے سرداری تے چتراہٹ. خبردار میں کلمہ نبی دا پڑھیا ہے, ہن میرے وجود وچوں بے ایمانی تے کفر نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ لقمہ چک کے صاف کر کے کھانا نبی دی سنت ہے. آدھی عزت ویکھا کہ زہرا دے بابے دی سنت ویکھا. آ جے اسلام پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جی تسی جاگ دے ہی پہ جے تے حضرت صلاح الدین ایوبی, حضرت صلاح محمد عمران نے تینوں گل سناواں تے وہ پوچھ لیں ہر پاس ہو جے ایویں نہ ہوئے تے میں مجرم. صلاح الدین ایوبی وہ بادشاہ ہے جنہوں دعا دیتی غوث پاک. سنی سنی بندے بولو, باقی دا کوئی مسئلہ نہیں. پیر پیرا میر میرا محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی یارویں والا پیر, یارویں والا پیر. ایک علاقے چ گیا نا, وہ عیسائیاں دا علاقہ سی, کردستان دا علاقہ سی. جدو غوث پاک آئے تو انہاں کہا جی گل ہے کہ ایسی کلمہ دا پڑھنا دے شرط ایک کی. انہاں کہا بھی مسلمانہ دے جڑے پہلے نبی سن وہ مردے زندہ کر لیندے سن, تے حضور فرمایا میری امت دے علماء بمثل انبیاء نے, تے اس وجہ تو تسی مردے زندہ کر لو گے. غوث پاک نے فرمایا تی والیا کو کام تے دس کرن والا, اے کیڑا ایڈا چتار والا کام ہے میں مردے زندہ. میں قرآن دیاں کئی آیتاں اس استدلال تے پیش کر سکنا. اللہ نے آدھے بندیاں نو بڑی طاقت دیتی جے. اللہ دے پیارے نبی جناب ابراہیم او پرندے تے مڑ رکھے تے مڑ اللہ دے نبی آواز بھی ماری تے مڑ پرندے اٹھے. جو میں کہا جے ابراہیم دی آواز تھی اٹھ سکتے نے تے عبد القادر بھی تو اللہ دا ہی بندہ ہے نا. کوئی سمجھ پہ آ رہی ہے کہ تو جا رہی ہے. چلو شکر ہے. انہاں کہا جی آ ساڈا جڑا مردہ ہے آ
جے کہ آ اٹھا دیو نا تو کیا کہنے سی کلمہ پڑھ لیں گے. آپ کول جا کے فرمایا اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا, اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا, اوے اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا, اوے اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا. تے جاندے ہیں اتھے 2 نفل پڑھے, دعا کیتی, پھر انہوں یہ کیا بھی تو اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا. وہ سلیپاں او پجاندیاں نے مردے ہوری باہر آ گئے, جنہیں یہودی سن وہ جنہیں عیسائی سن انہوں نے کلمہ پڑھیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے, پھر قادری مرید بن گئے. جدو مرید بنے اللہ کرے میری زبان تے لفظ آسان ہو جان, نکا جا پتر آدھے ہاتھ تے چکیا تے ایک بندہ نیڑے آ کے آندا غوث پاک عبد القادر جیلانی پیرے پیرا میرے میرا تسی اللہ دے بڑے کامل ولی ہو, لہٰذا ان کرو نا ساڈے بچے نو کچھ دعا دے دیو. حضور غوث پاک نے فرمایا اچھا, اس بچے نو پیرے پیرا نے قریب کر کے ایدی گردن تے ہاتھ رکھ کے فرمایا دعا کر کے فرمایا لے جاؤ, قیامت تک میرا بھی نا سلامت رہے گا, ایدہ بھی نا سلامت رہے گا, قیامت تک زمانہ میرا بھی نا یاد رکھے گا. بولنا ہے تسی بھی قیامت تک زمانہ ایدہ بھی نا یاد رکھے گا. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا جیسے بچے نو غوث پاک گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا دیتی سی نا, اس بچے دا نا ہے صلاح الدین ایوبی. اگلی بھی گل سن لو, صلاح الدین ایوبی نو کئی جنگاں لڑیاں, کسے میدان شہادت دی موت نصیب ہوئی نہیں. آخری وقت سی تے سجے کھبے ہیں کروٹاں لے رہے سے چار پائی. ایک بندے نے اگوا کے تانا دیتا, ہن بھی جیڑا وہ بولے جیڑا بالکل محفل سن لایا تے جنہیں لنگر چھاپر چاولاں دا لینا انہوں کی پتہ مولوی کی آندا پیا, اوندا تے دھیان ہی چھاپر والے. میں تہاڈی گل نہیں کردا, سندھ تو پراں دی گل ہے, تو سبحان اللہ کو چھڈ پراں. اچھا او حضور غوث پاک پیرے پیرا. اچھا اے صلاح الدین ایوبی آخری وقت سی, کدے سجے کدے کھبے, سارے موت سڑنا. تے ایک بندے نے آ کے تانا دیتا, اینیاں جنگاں چ گیا تے شہید نہیں ہویا, تے ایتھے پہ آج تینوں موت آندی پئی ہے. صلاح الدین ایوبی دا ایک جملہ مینوں چاس آئے گی, تہاڈا مینوں پتہ نہیں. فرمایا کیا نہ انہیں کہا اج تک کسے گردن تلوار تیری وجدی گردن کٹی جاندی شہادت ملدی تے او زیادہ چنگا نہیں سی. صلاح الدین ایوبی مسکرا کے آندے نے ظالم آدمی کیسا سوال کر دیتا ہی, چپ کر, جس گردن تے عبد القادر جیلانی دا ہاتھ لگے کائنات میں کسے کتے دی جرت نہیں ہو گردن نو کٹے. اے صلاح الدین ایوبی جدو عیسائیاں نے ادھر کی کیتا, انہاں کہا جی اسی تسے بیت المقدس تے فتح کر چکے ہو, قبضہ تاڑا, تسے تھوڑے جے مسلمان ہو, آج شام نو تہاڈی آخری رات ہے, بس خلاص ختم. صلاح الدین ایوبی نو پتہ لگیا تھوڑے جے مسلمان ہیں, ایٹمی پاور بھی نہیں, مسجد چلے گئے, عشاء دی نماز پڑھی. اور میرے حال ویکھا جے عشاء دی نماز پڑھی نا تے سارے چلے گئے تے مسجد دا کنڈا لا لیا. تو انہوں کو پتہ میں کس علاقے دی گل کر رہا, سبحان اللہ دے گئے مسجد دی کنڈی لائی, سارے چلے گئے. اگلی گل میری لفظ دا ذمہ دار ہاں. صلاح الدین ایوبی آدھا تاج لا کے نا تے رب دی بارگاہ چاہیے پٹھا کر کے رکھ کے آکھیا یا اللہ رکھ میں دیتا ہے, خیر تو پا دے. صلاح الدین ایوبی ساری رات روندا رہا, ساری رات تڑپدا رہا, کو پی ٹی آئی کو لوٹے شاہ دے میں تے چکر ہی نہیں سی. رب محمد دی قسم ہے ساری رات صلاح الدین رب دی بارگاہ چ عرض کردا رہا. ایک واسطہ پایا, ہن صرف سنی بندہ بولے گا. صلاح الدین ایوبی آندا ہے اللہ تو جاننا ہے میں بڑا عادل ہاں, اللہ تو جاننا ہے میں بڑا انصاف کرنے والا, اللہ تو جاننا ہے میں بڑا نیک ہاں, پر میں تیری بارگاہ سے ایک عمل دا وسیلہ پیش کرنا. کیڑا عمل ہے؟ فرمایا میں او بادشاہ جڑا روزانہ 5000 باری مدینے والے تے درود و سلام پڑھنا, اور اے واسطہ اپنے رب دی بارگاہ وچ پیش کرنا. چویدہ جوان بندہ میری گل قتل نہ کرے, میں بڑی مجبوری تہاڈے نال گل کر رہا وا. حضرت صلاح الدین ایوبی نے جدوں محمد عربی دا واسطہ درود و سلام دا دے کے دعا کیتی, ادھر اذان فجر ہوئی, ادھر لوگ نماز فجر پڑھنے واسطے مسجد وچ آئے. شام مسجد وچوں نماز فجر پڑھن تو بعد صلاح الدین ایوبی باہر نکلے تے اگے ایک درویش بابا مل کے آندا ہے صلاح الدین ایوبی مبارک ہوئے. کی ہویا؟ فرمایا تیری ایک رات دی عبادت تے کافراں دا بیڑا غرق کر دیتا, مسلمانوں دے پرچم نو بلند فرما دیتا. اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان دی پیروی, شیطان ہے نہیں تے چوی کو نہیں ہوندے نے ہر پاسے شیطان شیطان اوے ہوندے ہی نے تے بندے چمڑا مار دے نے. یہ دا مطلب شیطان تو ہوندے ہی نے, تاں ہی بھڑے کم تے بندے لاندے نے نا. جیڑا مسیتوں کھچے شیطان ہی ہوندا ہی جے, جیڑا بدکاری کرے شیطان ہی ہوندا ہے نا, بے حیائی دی طرف لے جائے شیطان ہی ہوندا ہے نا. تے جی آکھو تو میں حدیث پاک تو پتہ کر لا شیطان ہوندا کی ہو جائے. میرے نبی فرمایا جیڑا میرے عمر دے نا تو ڈرے. چھڈو تانوں سمجھ نہیں آئی, سبحان اللہ ہون دیو چلن دیو.
اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا، اور شیطان کی پیروی نہ کرو. پورے پورے مطلب داخل ہونے دا کی ہے وما آتاکم الرسول، جو نبی دے، جتنا نبی دے، جیسے نبی دے وہ لے لو، نہ نہیں کرنی. نبی دیتا کی صحابہ دی محبت دا حکم سانو کنے دیتا؟ نبی نے. اہل بیت دی محبت دا حکم کنے دیتا؟ نبی نے. اور کامل بندہ کیڑا ہوئے گا؟ وہ میں ایک حدیث سنا دینا. فرمایا لکل شیء اساس واساس الاسلام. فرمایا ہر شے دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے. محمد عمران نے میرا مکان بنایا، بڑا قابل مستری ہے، قابل آدمی ہے، جن نے تھوڑے منڈے نے بڑے محنتی نے. یہ جدوں چلو میں گل ہوں سچی سنا دیا، سچی سنا دیا کہ رہن دیا، اور نہیں رہن دینی. وہ ریاض سی نا جڑا ٹھیکیدار ریاض ہے، وہ ایڈی مہنگی میں تھان لئی تے جدوں بہلو آکھیا نا ریاض آپ لیٹر پاؤڈر دو، انہوں نے کہا تھلے سریے دی لوڑ ہی نہیں. تسی ہس پہ جے تو مسئلہ سمجھانا سی. انہیں اوہ ہی ہرشا جڑتی. تیجا چوتھا دن ہویا تو میرے ابا جی آئے، انہوں نے کہا ریاض ہے کی کیتا ہی؟ انہوں نے کہا میں لاہور کام کرتا رہا، اللہ دے حکم نال لوڑ ہی نہیں، یہ تو سریہ ہی گول کر رہا جے تھلے. ایک بس سیدھی سیدھی چنائی کرو 13 دی، سوری تسی 18 دی، تو تے 13 دی تے اللہ اللہ خیر صلاح، کوئی رولا نہیں سریہ سوریہ پان دا. میرے ابے آکھیا ہوئے چول قسم دا بندہ ہے تو، خرچہ ساڈا ہونا ہے. جے بنیاد ماڑی ہوئے تو بلڈنگ ماڑی ہوندی ہے، بنیاد ماڑی ہوئے تو بلڈنگ ماڑی ہوندی ہے، بنیاد ماڑی ہوئے تو بلڈنگ ماڑی ہوندی ہے. بنیاد میں تانوں پتہ نہیں لگیا میں کی آندا پیا، بنیاد ماڑی ہوئے تو بلڈنگ ماڑی ہوندی ہے. مدینے والے آکھیا لکل شیء اساس واساس الاسلام. فرمایا ہر شے دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے. اسلام دی بھی کیڑی بنیاد ہے یا رسول اللہ دسو نا؟ فرمایا اسلام دی بنیاد ہے میرے صحابہ تے اہل بیت دا پیار، اہل بیت دا پیار. یہ تو مطلب ہے جیتے دل میں صحابہ دا ادب نہیں ہے وہ دی اسلام والی بلڈنگ بھی کمزور ہے. جیتے دل میں اہل بیت دا ادب نہیں ہے وہ دی اسلام والی بلڈنگ بھی کمزور ہے. پکا مسلمان ہوئی ہے جیتے دل میں نبی دے یاراں دا بھی پیار ہے، محمد دی اہل بیت دا بھی پیار ہو جائے گا. جی تسی آکھو تو مینوں ایک حدیث پاک اور بھی آندی جے، چلو فی سبیل اللہ 24 والے دی سخاوت ویکھ کے مینوں ایک حدیث اور یاد آ گئی. نبی پاک تاجدار کائنات آقا نعمت نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری حدیث سنا رہے ہیں. میرے نبی فرمایا من حفظنی فی اصحابی وآل بیتی کنت لہو یوم القیامت حافظا. فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے میرے صحابہ تے آل بیت دی عزت دی حفاظت کرے گا، کل قیامت والے دن ایسے امتی دی حفاظت کر کے میں نبی خود جنت لے جاواں گا. چلو تسی سر شر دے چکرے چو، میں سر تو بہت دور ہاں. ایک حدیث میں تانوں اور سنا دینا، تانوں سورہ ہونی چاہیے. تاجدار میں تیسری حدیث سنا رہے ہیں، ڈھولا نہیں، مائیا نہیں، شیر نہیں. تاجدار کائنات دی تیسری حدیث سن. میرے نبی تاجدار کائنات نبی رحمت آقا نعمت ارشاد فرمایا اے کائنات والوں میرے صحابہ، اور صحابہ دی وہ پاکیزہ جماعت ہے جنہاں دے ذریعے تینوں میں نو قرآن ملیا. صحابہ دی وہ پاکیزہ جماعت ہے جنہاں دے ذریعے تینوں میں نو کلمہ نصیب ہویا. صحابہ دی وہ پاکیزہ جماعت ہے جنہاں دے ذریعے تینوں میں نو ایمان نصیب ہویا. او صحابہ تے اہل بیت آل مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ ایو شخصیات تھے جنہاں دی وجہ تو قرآن اسلام ایمان کلمہ تینوں میں نصیب ہویا. تاجدار کائنات نے پر ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ دی عزت کرو. فإنهم ربوا الاسلام كما يربى الفرخ في فقره. فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو. کیا؟ فرمایا نہ اسلام انج پالیا جے میں گھونسلے چ پرندہ اپنے بچے نو پال رہا ہے. یہ مطلب ہے جنہوں اسلام نو پالیا وہ سن میرے نبی دے پاکیزہ صحابہ. ایک حدیث تانوں اور سنا دینا تہاڈی خاموشی. تاجدار کائنات نبی رحمت اٹھیا جے بھی اٹھیا جے محمد عمران بھی. تاجدار کائنات نبی رحمت آقا نعمت کڈا سیاںا ٹھیکیدار. انہیں کہا مولوی تینوں گننے نہ پے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاجدار کائنات آقا نعمت نبی رحمت ایتھے تو پورا صاحب کریے نا. ایک حدیث پاک نبی پاک میرے فرمایا میرے صاحب عزت کرو. انہیں اسلام پالیا، اسلام پالیا، اسلام پالیا. کوئی نہیں اس حدیث دی سمجھ. ایک میں نور بھی ہوندی ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابا فجعل علی منہم وزراء
انصارا واثارا فمن شبہم فعلی لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا لوگوں میرے صحابہ نو آدیاں اکلاں سوچیا جے نا کیوں؟ فرمایا اللہ نے ایویں نہیں دتے، چن چن کے دتے، چن چن کے دتے، چن چن کے دتے، چن چن کے دتے. اوے بھائی میں اگر کہ موبائل نو چنا تے 2 نمبر ہو سکدا ہے، ڈیری نو ڈیریاں وچوں چنا تے 2 نمبر ہو سکدی ہے، کپڑیاں نو کپڑے وچوں چنا تے 2 نمبر ہو سکدے نے. سچی دس جنہ بندیاں نو رب آدے نبی واسطے چندا ہوئے گا انہاں چ کوئی بندہ بھی 2 نمبر نہیں ہے، انہاں چ کوئی بندہ بھی ظالم نہیں ہے، انہاں چ کوئی بندہ بھی غاصب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی دے صحابہ آپے نہیں آئے، رب نے چن چن کے محمد نو دے دیتے ہوئے. ایک حدیث میں اور بھی ہے، گوڑیاں تو ہاتھ لا کے سنو نا آج پھر بیکھی جائے دی. تاجدار کائنات بھی ایک حدیث اور سنو. نبی رحمت زہرا دے بابا فرمایا یجمع اللہ امتی عند قبری ویدخلون الجنہ ویرمع الصدیقین ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والآمرین بالمعروف عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآل الحیاء. آن دے 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 تہاڈی سبحان اللہ آن دیو. میرے نبی تاجدار خیرات آقا نعمت نبی رحمت فرمایا یجمع اللہ امتی عند قبری ویدخلون الجنہ. ادھر میرے نبی تاجدار کائنات نے اپنے صحابہ اہل بیت دی عزت بیان کر کے اصل جڑی گل ہوئے جو نبی حکم کرے جس گل دا زہرا دا بابا نبی حکم دے وے نا اس گل دا انکار نہیں کرنا. ادا مطلب صحابہ دی محبت دا حکم بھی میرے نبی نے دیتا ہے، اہل بیت دی محبت دا حکم بھی میرے نبی نے دیتا ہے. فرمایا جمع اللہ امتی عند قبری ویدخلون الجنہ ویرمع الصدیقین مع ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ والآمرین بالمعروف وعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وآل الحیاء مع عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعال السخاء مالی شبن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا میری امت دے جننے سچے ہون گے ابو بکر دے نال ہون گے، ابو بکر دے سچے ہون گے، ابو بکر دے سچے ہون گے. یا اللہ جڑا اج اچھی بولے او دا نصیب اچا کر دے. فرمایا جنہیں سچے ہون گے ابو بکر دے نال ہون گے، جنہیں اللہ تو ڈرن والے نے عمر بن الخطاب دے نال ہون گے، جنہیں حیا والے نے عثمان غنی دے نال ہون گے. سنو جنہیں سخی ہون گے مولا علی دے. مینوں ایک آندا علی علی نہیں کردے تسی، میں کہاں پی کے اسی بھی نہیں کردے، ہوش وچ کر رہے ہیں. علی نالے پلیتاں دا نہیں، علی پاک. جڑا بندہ چرس پیوے کوئی ہوئے پام سنی ہوئے وابی ہوئے دیوبندی ہوئے شیعہ ہوئے، چرس پی کے جڑا علی علی کرے انہوں چھتر مارو ہے. چرسی دا علی کچھ نہیں لگتا، شرابی دا علی یہ علی آکھو تو میں نے ایک حدیث اور ہوندی جے. ہاں یہ تو نہیں مولا علی دی گل ہے سانو نہیں 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 ادھر کرار پڑھو. میرے نبی تاجدار کائنات فرمایا اذا اراد اللہ بالعبد خیرا قذف فی قلبہ حب علی بن ابی طالب. اللہ جب کسی بندے پہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جب کسی بندے پہ کرم برسانا چاہتا ہے، اللہ جب کسی بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے، پھر فرمایا پہلے اللہ دے دل وچ میرے ویر علی دی محبت نو پیدا کر دیندا ہے. یا اللہ جڑا مولا علی واری ہولی بولے انہوں گونگا کر دے. چلو ایک حدیث پاک میں نے اور جڑا ہولی بولے میں بالکل کڈی سخت بددعا دیتی ہے. میں پھر پیانا کیوں سنی ہولی بول ہی نہیں سکتا؟ کیونکہ سنی صحابہ دے بھی نوکر ہے، مولا علی دا بھی نوکر ہے، مولا علی دا بھی. ہاں جے گل حیدر کرار شیر خدا دی آئے تے لالا میں لچھا نہیں سناندا، میں دوجی حدیث سنانا. میرے نبی فرمایا من اراد ان یغزر الی صدر آدم و الی یوسف و حسنہ و الی موسی و صلاحہ و الی عیسی و زہدہ و الی محمد و خلقہ فلینظر الی علی بن ابی طالب. فرمایا جنہیں آدم دا علم ویکھنا ہوئے میرے علی نو ویکھے، جنہیں یوسف دا حسن ویکھنا ہوئے میرے علی نو ویکھے، جنہیں موسیٰ دی نماز ویکھنی ہوئے میرے علی نو ویکھے، جنہیں عیسیٰ دا تقوی ویکھنا ہوئے میرے علی نو ویکھے. سنو فرمایا جنہیں محمد دا اخلاق ویکھنا ہوئے مولا علی نو ویکھے، علی نو ویکھے. بس کریے کہ مینوں ایک حدیث ہور بھی آندی نے. چلو جی ایک حدیث اور مولا علی تاجدار کائنات زہرا دے بابا حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین دے نانا نبی ارشاد فرمایا اذا غضب لم یجتری احد منا ان یکلمہ الا علی بن ابی طالب. اچھی 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 سبحان اللہ. اذا مطلب ہے اہل سنت و جماعت دا پاکیزہ معذب مسلک. ہن بہ جاؤ نا جی شاہ جی نے
حضور لجپال تس تے آنے والے بندے ہو نا، تس تے آؤ کہ بلا آئے ایک منٹ سنیو بہ جاؤ تو مسئلہ سمجھاواں. میں نہیں پتہ شاہ ہوری کون نے، میں نہیں جاندا، میں نہیں پتہ انہاں دا نام کی، انہاں دے ابا جی دا نام کی. تے جب میں سید نو اتنے پایا اسی 14 صدیاں بعد جڑا سید جمے او دا انہاں ادب کرنے آ. دس سنی محمد دی دھی زہرا دا کنا حیا کر دے اڑ گیا. اہل سنت ایک پاکیزہ مذہب ہے، تاجدار کائنات تے پاکیزہ صحابہ دیا ہے پھر بھی سنی دی طبیعت راضی ہو جاتی ہے. تے جے بات پاکیزہ اہل بیت اطہار دیا ہے پھر بھی سنی دی طبیعت راضی ہو جاتی ہے. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وما آتاکم الرسول، جو نبی عطا کرے. یہ مطلب ہے صحابہ دی محبت دا حکم بھی میرے نبی نے دیتا، اہل بیت دی پاکیزہ محبت دا حکم بھی میرے نبی نے امت کو عطا فرمایا. فرمایا اذا غضب لم يجترئ احد منا ان يكلمه الا علی ابن ابی طالب. میں حضرت ام سلمہ مومنہ دی ماں، قیامت تک دے ایمان والےاں دی اماں جی، حلال دیاں دی بیبے. سمجھ تو انہوں کوئی نہیں آئی، سبحان اللہ آمن دیو فی سبیل اللہ تے کوئی چکر نہیں. حضرت ام سلمہ پاک کے فرمودیہ نے جب مصطفیٰ جلال میں ہوا کرتے تھے تو کسی کی جرت نہ ہوتی میرے نبی سے کلام کرتا، پر جدو علی آ جایا کرتے سن میرے نبی دا جلال جمالت بدل جایا کرتا سی، مصطفیٰ کریم راضی ہو جایا کرتے سن. کیسا مقام حیدر کرار، شیر خدا، اسد اللہ. اور میں نا علی کو بھی مانو، علی کی بھی مانو، علی کو بھی مانو، علی کی بھی مانو، حضرت علی کو بھی مانو، علی کی بھی مانو. لتفترقن هذه الامة على مثل ذلك ادلها واشرها الداعية الينا ويشتمون ابا بکر الصدیق وعمر بن الخطاب. مولا کائنات نے فرمایا سب تو پیڑاؤ بندہ ہے جڑا میری محبت دا دعویٰ کر کے صدیق و فاروق دا دشمن ہوئے، بلکہ پکا تے سچا حیدری ہوئی ہوئے گا. کیڑا؟ فرمایا جی دے دل وچ یار غار دا پیار بھی ہوئے، حیدر کرار دا پیار بھی ہو جائے گا، حیدر کرار دا پیار بھی ہو جائے گا. علی کو بھی مانو، علی بول لو کوئی مسئلہ نہیں، فی سبیل اللہ بول لو، فی سبیل اللہ بول لو. علی کو بھی مانو، علی. اور اہل سنت و جماعت دا ایک معظم مذہب ہے، کوئی انج نہیں. اچھا مولا علی نو منیا تے حضور دی وجہ تو، صحابہ نو منیا تے حضور دی وجہ تو. آؤ میں تقریر مکاندے آخری گل نہ کرا. کون میں اگے گل کیتی ہے، میں ہن تک 10 حدیثاں شان صحابہ وچ پڑھ چکا. میرے نبی تاجدار کائنات آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے کائنات والو میرے صحابہ، اذا ظہرت البدع وسب اصحابی فعلى العالم ان يظهر علمه فان لم يفعل فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا قیامت کے قریب لوگ میرے اصحاب پر کمزور باتاں کریں گے، اس وقت جڑا مولوی اپنا علم چھپائے گا وہ دیتے خدا دی لعنت برسے گی، خدا دی رحمت وہ دیتے ہی برسے گی. جڑا صحابہ دی عزت بھی پارا دے گا، محمد دی اہل بیت دی عزت بھی پارا دے گا. اوے سونیا ایک منٹ، اوے سونیا آجا محمد اقبال ہن شعر تے میں سناونا ہے، سمجھتا گیا ہے تو بھی سمجھتا گیا ہے، سمجھتا گیا ہی ہے. پھر تو سبحان اللہ آنکھو نہیں یار. میں چلو جی حدیث نمبر 1 میرے نبی دی اہل بیت دی گل آئے، پھر سنی دا سینہ تنگ نہیں ہوندا. کون؟ میرے نبی دی پاکیزہ طاہر و اطہر اہل بیت جنہ پر تاجدار کائنات فرمایا من احبنی و احب ہذینی. اپنی گل نہیں کردا، میرے نبی تاجدار کائنات دی حدیث سنو. میرے نبی فرمایا من احبنی و احب ہذینی و احب اباہما و امہما کان معی فی درجات یوم القیامہ. جڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے میرے نال، میری زہرا نال، میرے مرتضیٰ نال، میرے حسن نال، میرے حسین نال پیار کرے گا، وہ بندہ جنت وچ میں نبی دے نال ہوئے گا. ہاں میں دوسری حدیث تو سارا لینا. تاجدار کائنات نے فرمایا حب آل محمد یوم الخیل من عبادت سنتنا. اے کائنات والو جڑا ایک دن میری آل بیت نال محبت کرے گا اللہ 1 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرما دے گا. میں تیسری حدیث دا سارا لینا وا. زہرا دے بابا حسنین کریمین سامنے والے بندے طیبین طاہرین نیرین قمرین سراجین منیرین شمسین. حضرت امام حسنین دے نانا نبی نے ارشاد فرمایا من سائے کائنات والو من صلی صلاة لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیت ولم تقبل منہ. اوہ لوگو جڑا نمازی نماز پڑھے، نماز چال بیت مصطفیٰ دے درود نہ پڑھے، اللہ چک کے نماز منہ تے مارے گا. نماز وہ بھی قبول ہوئے گی جڑا نماز چال بیت مصطفیٰ دے درود پڑھے گا، بیت مصطفیٰ دے درود
پڑے گا. تسی رک دے جاؤ تے اگلی حدیث نال ہی سنانا وا. حضرت مولا حسن مولا بٹ سنی صرف سنی بندہ ہی امام حسن دا نام اچھی لے سکتا ہے, وہ سجا کھپا تو لے ہی نہیں سکتا. مولا حسن امام حسن سیدنا مولا حسن مجتبی آپ نے فرمایا قال الزموا مودتنا اہل البیت فإنه من لقی اللہ وهو یودنا دخل الجنۃ بشفاعتنا. فرمایا جس میرا بندہ دنیا سے اس حالت وچ رب دی بارگاہ وچ گیا, موت آ گئی, وہ دل وچ اہل بیت دا پیار ہویا, پھر فرمایا کل قیامت والے دن کلا نہیں ساڈے پنجاں دی سفارش نال ہی رب دی جنت تے چلے جائے گا. سبحان اللہ. مٹھیے حدیث ایک اور میں نہ ہوندی ہے. حضور خود فرمایا, اپنی گل نہیں کر رہے, حضور خود فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا جڑا دنیا چ رہ کے میری آل بیت دا حیا کرے گا نا, یا رسول اللہ, پھر فرمایا موت بعد وچ آئے گی, میں محمد دے پتراں دی محبت دا صلہ پہلے عطا فرما دیاں گا. جاگ دیا مینوں ایک حدیث اور بھی ہوندی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایسا پاکیزہ خاندان ہے جدے پر تاجدار کائنات نے فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لم تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر. کتاب اللہ ہے حبل ممدود من السماء الی الارض وعطرۃ اہل بیت ولن یتفرقا حتی یردا علی الغوث. فرمایا صحابہ میں دو وزنی چیزاں دے کے جان لگیاں, ایک قرآن ایک قرآن. روک جو چشتی صاحب بیٹھے نے, علماء بیٹھے نے, سادات بیٹھے نے, بڑھے ہو گئے تسی حدیث سن دیاں. حضور فرمایا دو چیزاں بندے بھی سناؤندے نے سانو, دو وزنی چیزاں دے کے جان لگیا, ایک قرآن ایک میرا خاندان. سبحان اللہ. مٹھی کہہ دیو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اچھی ہوئی بولے گا جی. قرآن دی حفاظت کون کردا ہے؟ اچھی بولو نا, اچھی بولو نا. تو مصطفیٰ دے خاندان دی حفاظت کون کردا ہے؟ ہاں خیر یہ محفوظ نہیں, معصوم نہیں, یہ محفوظ نہیں, معصوم نہیں, اہل سنت دا نظریہ نہیں, لیکن ایتھے عقیدے دی بات میرے دماغ چاہیے. میں کہا سن اے قیامت تک لوکاں ٹل آیا قرآن دی زیر زبر کیوں حفاظت اللہ کردا ہے. میں کہا جنہاں دی حفاظت اللہ کرے وہ سید زادیاں دیاں چادراں یزیدی کتے کھو نہیں سکدے. سبحان اللہ. سویرے کہہ لیا جی تقریر ہن سن لو جی. سچ او خاندان مصطفیٰ جنہ دی حفاظت میرا اللہ خود کرے, کی جرات تھی یزیدیاں بھی انہاں دیاں چادراں چک کے لے جا. تاریخ دیاں کمزور باتاں ساڈے اگے نہ رکھ. کیا قرآن دی حفاظت بھی اللہ دے ذمے, اہل بیت مصطفیٰ دی حفاظت بھی اللہ دے ذمے. قرآن وچ بھی کوئی شک نہیں, عزت خاندان مصطفیٰ وچ بھی کوئی شک نہیں. جویں قرآن پاک ایویں اللہ نے اہل بیت تو بھی ہر پلیتی تو پاک فرما دیتا. لیکن اتھے گل کیتی حبلم, حدیث دے لفظ سنا رہے ہیں, حبلم ممدود من السماء الی الارض وعطرۃ اہل بیت. اب پتر میرے الویخہ سوڑیا, میں کچھ قیمتی گلنا تو نہ کروں بھائی تفرقو. میرے نبی فرمایا دو وزنی چیزاں. یا رسول اللہ قیمتی کیوں نہیں آکھیا, کی وزنی دے کے چلے ہو؟ فرمایا قرآن ایک اہل بیت, قرآن ایک اہل بیت, قرآن ایک اہل بیت. اے عنوان علیحدہ ہے کہ کون کون اہل بیت, ایک علیحدہ موضوع ہے اے دیتے. لیکن چلو جدو ایک قرآن ایک اہل بیت, ٹھیک ہے مولانا. میں کہا قرآن وزنی ہے جی, حضور فرما رہے ہیں. میں کہا تو آدھی مسجد جو چکنا ایک منڈا ہوئے گا. چوی والے سوچ لو پھر میں نے دس دیو جڑا تواڈے مسیتے قرآن پہ ہے دا وزن ایک من ہے. سبحان اللہ. تواڈی چپ پہ دس دی ہے بھی سانو ادھیاں نوں ہی پتہ ہے, کدے گئے ہو یہ تے سانو پتہ ہوے نا بھی او کڈے کچھ ہو گئے. واہ بھی سنی گل. قرآن وزنی ہے, تسی مسیتے بیٹھ کے پڑھ دے ہو, ایتھے مینوں آندے ہو مولوی جی اچھا من نہیں, 20 کلو تو ہوئے گا. سر لا دیو, سر لا دیو, سر لا دیو. 20 کلو ہے, چلو کوئی 10 کلو تو مان نہیں جاؤ, 10 کلو بھی نہیں. تسی چنگے پڑے پرے پنچایت وچ بہن والے بندے مولوی سامنے بیٹھ کے آندے جی کوئی نہیں وزنی. حضور فرماندے نے وزنی. فرمایا تو ظاہر وین ہے, قرآن وزنی, اس طرح میرا خاندان وزنی. کیا فرمایا قیامت تک بڑے کتے جمن گے
کے قرآن ایڈا وزنی ہے کوئی زیر بھی ہلا نہیں سکتا, کوئی سب وہ بولے جڑا سنی ماں دا پتر ہے, کوئی صبر بھی ہلا نہیں سکتا, کوئی پیش بھی ہلا نہیں سکتا. فرمایا ایک کربلا دا میدان ہوئے گا, 10 بار رب دا پیارا ہوئے گا, 40,000 یزیدی ہون گے. فرمایا جے میں قرآن وزنی ہے میں مصطفیٰ دی آل بیت وزنی ہے, اور اکبر تا اکبر ہے لڑ کے یزیدی علی دا اصغر بھی ہلا نہیں سکڑ گے. کیا نظریے تو آل بیت پچھے ہٹے؟ خبردار. اچھا قیمتی نہیں آکھیا, وزنی آکھیا, قیمتی نہیں آکھیا, بول لو میرے نال کچھ نہیں ہوندہ تو قیمتی نہیں آکھیا, وزنی آکھیا. کیوں؟ موبائل ہے یہ قیمتی ہے. یہ جدو لفظ قیمتی میں بولیا نا تو دماغ چ گل آ گئی بھی ہن دی قیمت ہے. قیمتی وہ شے ہوندی جی دی قیمت ہوئے. مائک قیمتی ہے دی قیمت ہے, ڈائری قیمتی ہے دی قیمت ہے, گڈی قیمتی ہے دی قیمت ہے. نبی قیمتی نہیں آکھیا, نہ فرمایا نہ کوئی قرآن دے مول لا سکتا ہے, نہ محمد دے خاندان دے مول لا سکتا ہے. اور اہل بیت اطہار و نفوس قدسیہ نے ساڑھے بڑے کہہ گئے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرتم من اللہ فی القرآن انشرہو یکفیکم من نصیب القدر انلکم بلب جسلی علیکم لا صلاة لہو. فرمایا جب میں نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکاة فرض ہے, انہیں مصطفیٰ دی اہل بیت دا پیار بھی فرض ہے. ارقان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورة من القرآن. ساڑھے بڑے کہہ گئے ہم اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے. تو انہوں میری تقریر دی سمجھ آ رہی ہے کہ اتر تو جا رہی ہے؟ ایک حدیث اور سن لو. ان اسامہ بن زید قال ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شیء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتی. اسامہ بن زید نے میں اپنے نبی کو کسے کام نال گیا, کسے حاجت نال گیا, کسے لوڑ نال گیا, کسے مقصد نال گیا, مشکل کشا کول مشکل لے کے گیا. اوہی بولے جڑا ایتھے بیٹھا ہے, مشکل کشا کولو مشکل لے کے گیا. جدوں میں اپنے نبی کول گیا تے میرے نبی چادر اوڑی ہوئی سی تے میں جا کے عرض کی تھی, حضور نے میری عرض سن کے میری مشکل نو حل کر دیتا. تے میں اٹھن لگیا تے عرض کی تھی زہرا دے بابا آ جڑی چادر تسی لئی ہے اس چادر وچ کچھ ہے. میرے نبی نے فرمایا اسامہ, ایک پلو چک کے فرمایا آ میرا پتر حسن ہے, دوجا پلو چک کے فرمایا میرا پتر حسین ہے. دوویں محمد عربی دے شہزادے مصطفیٰ کریم دے وجود نال لپٹے نے. میرے نبی نے فرمایا ایک میرا حسن ہے, دوجا میرا حسین ہے. پھر فرمایا جڑا انہاں نال پیار کرے گا رب او دے نال پیار کر لوے گا, او دے نال پیار کر لوے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو انہوں میری گل دی سمجھ آئیے؟ ایک اور بھی چلو سن لوڑ جاندے جاندے کاری دیاں منہ چپی شکیا ایک 2-3 منٹ. یہ جڑا واقعہ کربلا تو سن دیو نا, سن دیو اسے بھی سن دیاں سننے ہاں. 4 باتاں ذہن وچ رکھنیاں. مولوی سنائے, پیر سنائے, کوئی سنائے, 4 باتاں. پہلی بات, کربلا دے میدان حسین اجڑے نہیں. اچھا جیدہ یقین اعتماد اندروں باہروں ہے نا وہ بندہ سبحان اللہ کہ ورنہ باقی بندے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اسی یہ چیزاں بیان کر لگیاں کر دیر دیتی ہے اس واسطے آدمے ذرا جڑے نے تھوڑی جی خشک ہو گئے. اجڑے نہیں. ایک بندہ میں نے اجڑ گئے سنا, میں کہا منہ بند کر, اجڑدا ہوئے جیدہ کک نہ روے تے جڑا نیزے تے قرآن سناوے. دوسری بات, حسین اجڑے بھی نہیں. دوسری بات, کربلا چ میرا حسین مجبور بھی نہیں سی, مجبور بھی نہیں سی. اوے حسین دعا کر دے تو کنج دیا گلنا کرنا ہے. حسین دعا کر دے اللہ دی قسمیں کسے یزیدی دی جرت سی ویسے غرق ہو جاندے. مقام رضا تے سن حسین, مجبور بھی نہیں, اجڑے بھی نہیں. جاندے جاندے کو قیمتی گل بھی سن لو. تیسری گل, کربلا دے میدان وچ حسین پانی منگیا بھی نہیں. اچھی سبحان اللہ, اچھی سبحان اللہ, اچھی سبحان. ایک مہینہ دا منگیا کیوں؟ میں کہا منگڑ تاں جترے لگی ہو گئے. یہ بھی گل. حضرت عامر بن قریس پڑھو امام نبانی نو, میرے نبی دے نال سن تے ایک سفر تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے بہت پیاس لگی وے, پانی کوئی نہ. تے میرے نبی فرمایا اپنا منہ کھول. حضور اپنی زبان اپنے غلام دے منہ چھپا دیتی. ایک بار یہ میرے نبی دے صحابی زبان چوسی تھی, عمر ہو گئی 110 سال, تے پھر بھی شدت دی گرمی پانی نہیں پیندے سن. کسی نے آخیا پانی کیوں نہیں پیندے؟ فرمایا جس دن دی مصطفیٰ زبان چسائی ہے میں نے پیاس لگی نہیں. سوچ, جنہوں نبی ایک بار زبان چسان اگر انہوں پیاس نہیں لگ دی تے جس حسین نو نبی بار 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 اجڑے بھی
مٹھی سبحان اللہ چل جائے گی، مجبور بھی اوے میری غیرت گوارا کرے گی، تو نہ میرا پھڈا ہو جائے میں پانی منگتا پھر کہ ایک گھٹ دے دیو، تو ایڈا مجبور سمجھے، تو ایڈا غریب سمجھے، میں اجڑ گئی بابا، او میں کہا چپ ہے گستاخی نہ کر، جڑا اجڑے وہ حسین نہیں ہوندا، نالے جڑا آندا نا غریب حسین، انہوں قریب جا کے آکھی راتی بیس مرتضی آیا سی سانو دس کے گیا ہے غریب حسین تیرا بادشاہ حسین میرا، دس ہوئے جنہ دا نانا نبیاں دا سلطان ہوئے وہ غریب ہوندا ہے، جدہ بابا ولیاں دا سلطان ہوئے غریب ہوندا ہے، جڑا خود جنت دا مالک ہوئے وہ غریب ہوندا ہے، سوچ جنہ دی اماں جنتی عورتاں دی سردار ہوئے وہ غریب نہیں ہوندا، حسین کل بھی بادشاہ سی، حسین آج بھی بادشاہ سی، حسین آج بھی بادشاہ سی، حسین آج بھی بادشاہ، اجڑے بھی حضور تو سامنے بیٹھ کے چپ بیٹھے جے بولی دا کچھ اجڑے بھی نہیں، غریب بھی نہیں، پانی منگا بھی نہیں، اے ساریاں وہ گلاں نے جدے تے میں اگر تبصرہ کراں تے گل کتے اور چلے جا سی، میں نہ کردا، ایک گل تو انداز تے نہ مقام رضا سی، اللہ دی رضا واسطے حسین گئے، تیسرا منگن والا حسین نہیں ہوندا، ونڈن والا حسین ہوندا جے، یہ بھی گل ذہن وچ رکھ لو، حسین کربلا دے میدان وچ لڑن نہیں گئے، مقصد لڑائی نہیں، حسین ٹرے لڑائی واسطے نہیں، ایتھے بھی ایک بندے نو کیڑا آ گیا، انہیں کہا لڑن نہیں گئے، میں کہا جی بالکل لڑن نہیں گئے، انہیں کہا پھر لڑائی دا حسین نو پتا سی تے جاندے نا، میں کہا چپ ٹھنڈا پہ، میں کہا جیس حسین نو نبی چک کے آکیا ہوئے میرا حسین شہید ہوئے گا، میرا حسین شہید ہوئے گا، میرا حسین شہید ہوئے گا، لڑن نہیں گئے، نانے تے تیم تو سب کچھ قربان کرنا سے حسین کربلا چلے گا، اور ٹوٹل قافلے دی تعداد 86-83 مختلف روایات، ٹوٹل قافلہ 86 21 افراد اہل بیت دے، اور ایک مقام 34، دوسرا مقام 13، تیسرا مقام 11، 34 نبی دے صحابی حسین دے نال کربلا چ شہید ہوئے نے، مولا علی دے 5 بیٹے کربلا چ شہید ہوئے، پہلے دا نام حسین بن علی، دوسرے دا نام عباس بن علی، تیسرے دا نام ابو بکر بن علی، پنجویں دا نام زید بن، چوتھے دا نام زید بن علی، پنجویں دا نام عثمان بن علی، مولا حسین دے 2 بیٹے کربلا چ شہید ہوئے، پہلے دا نام علی اکبر بن حسین بن علی، دوسرے دا نام علی اصغر بن حسین بن علی، حضرت امام قاسم دے 3 بیٹے کربلا چ شہید ہوئے، پہلے دا نام حضرت امام حسن دے 3 بیٹے، پہلے دا نام قاسم بن حسن بن علی، دوسرے دا نام ابو بکر بن حسن بن علی، تیسرے دا نام عبداللہ بن حسن بن مولا علی بن مولا علی بن حسن بن مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ میں کہا غتوں کیا نا غازی صاحب کدوں شہید ہوئے سن، آندھا جی غازی عباس 8 محرم نو، تو میں کو موڑو چوہن پہ چڑھا، وہ علم کدے کول سی، آندھا جی یہ تو میں نے کوئی نہیں پتا، میں کہا موڑو جی آنکھیں تے اسی دس دئیے، تے گل میں ایڈے تڑلے نال کرنا جے میں اللہ دی قسم عقیدہ اللہ سنت بہت ڈاڈا تے گل بھی بہت ڈاڈی کیویں مولوی جی، میں کہا سنو حضرت غازی عباس کی شہادت کے بعد حسین کے لشکر کا پرچم کس کے بعد تھا، میں کہا وہ عالم جن نے پڑھیا وہ غازی عباس دا دوجا پر آئے جدا نام عثمان بن علی ہے، جڑا حسین دا ویر ہے، علی دا پتر ہے، زینب دا ویر ہے، جڑا کربلا چ حسین دے نال شہید ہویا ہے، سبحان اللہ، مٹھی بھی آوے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، شعر ہوئے جڑا ہر باری لطف دیندہ ہے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان غالب، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، قدر و شان، قدر و شان
سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی جی آئی جے تو مڑے کاری سبحان اللہ کہہ دیو میں نے پتا لگے بھی انہوں آئی ہے یہ گلاں چیتے رکھی دیا یہ گلاں اتوں نہیں لگائی دیا تو بڑی آج کل فتنے دا زمانہ ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے ایمان بچاؤ وعدہ آپ موبائل ایک بندہ بنا دا جی آپ موبائل تے ویکھیا جی او میں کہا پہلا یہ منہ ویکھ مولویاں رنگا بھی کام ہے آجی ماں سجے کبے اکھاں بھی باندھے تے کان بھی باندھے تے عقل بھی باندھے کوئی سوچنا اللہ نے عقل یہ نہیں دیتی بندہ ابو بکر نو سوچے اللہ عقل تاں نہیں دیتی بندہ حضرت عمر نو سوچے وہ نہیں ہوئے انہاں نال عشق کرنا تے انے واہ کرنا تے ٹٹ کے کرنا تے جے گل حسین پاک دی آئے مڑا سا سنی ماما دا دودھ پیتا ہویا مڑ کیڑی گل ہے جے گل مولا علی دی آوے مینوں جان جان دا انہاں دا کوئی مسئلہ نہیں لیکن حضرت مولا علی دی شان صرف بیان ہی سنی کر سکتا ہے اللہ نے محبت صرف سنی وجود وچ رکھی ہے کیوں کیونکہ ابو بکر بھی ویچے عمر بھی ویچے عثمان بھی ویچے حضرت مولا علی فتاوی رضویہ امام غیرت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت جبل استقامت الشاہ امام احمد رضا فاسد بریلوی فتاوی رضویہ جس حدیث پاک نے نقل کیتا میرے نبی تاجدار کائنات آقا نعمت نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا علی اندر میں خود سنیا میرے نبی فرمایا ما ولد فی الاسلام مولود اسقا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر صدیق فرمایا اسلام دے دامن وچ کوئی ایویں دا بچہ پیدا ہی نہیں ہویا جڑا نبیاں تو بعد امت وچ ابو بکر تو افضل ہوے بلکہ اس امت نبیاں رسولاں تو بعد اگر کوئی سب تو افضل ہے تو عائشہ دا بابا صدیق اکبر تم سمجھ میری آئی ہے کوئی نہیں آئی بالکل صحابہ تے اہل بیت دی گل ہے ادب نال سر جھکا لینا عزت نال عشق نال محبت نال یہ وہ لوگ نے جنہاں دی محبت ساڈے تے فرض ہے حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی من سب ما سب اللہ فی صدر شیئن الا سببتہ فی صدر ابی بکر حضور اس تو بعد کیڑیاں فدق دیاں گلاں تے ساریاں مک جاندیاں نے جے عقل ایتھے ہوے تاں حضور فرمایا جو کچھ اللہ نے میرے سینے وچ رکھیا میں سارا چک کے ابو بکر دے سینے وچ رکھ دیتا